الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور عزیز طلبہ، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہر مسلمان، ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، با اختیار پیدا کیا ہے، خود مختار پیدا کیا ہے، وونر بنا کر کے پیدا کیا ہے، نہ کہ غلام اور نہ ہی نوکر بنا کر کے پیدا کیا۔ ہر مسلمان، ہر انسان آزادی چاہتا ہے، اختیار چاہتا ہے، دباؤ نہیں چاہتا۔ چونکہ اس ہفتے اس ملک کا ایک بہت بڑا دن، بہت ہی عظیم الشان تاریخی دن آ رہا ہے، جس دن کا پس منظر اور اس کے بیک گراؤنڈ میں بے حد و انتہا، بے حساب و بے شمار مسلمانوں کی، علماء کی، بزرگان دین کی، اکابرین کرام کی اور برادران وطن کی، عیسائیوں کی، ہندوؤں کی قربانیاں اس میں چھپی ہیں۔ ان تمام قربانیوں کا خلاصہ، عصارہ، نتیجہ اسی یوم جمہوریہ کے بدل میں ہمیں حاصل ہوئی۔ بزرگان محترم، اس ہفتے میں آپ حضرات کے سامنے
اسی پس منظر کو، انہی قربانیوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ملک، یہ بھارت، یہ سرزمین کو آزاد کرنے میں ہمارا کتنا بلیدان رہا ہے، کن کی محنتوں اور کن کی قد و کاوشوں، کن کی قربانیوں اور مشقتوں کے وجہ سے آج یہاں کا ہر باشندہ، ہر انسان آزادی کی سکون بھری سانس لے رہا ہے۔ حقیقت میں آزادی کے اتنے سال ہوئے، جن لوگوں کی قربانیاں، جس قوم کی قربانیاں ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا اس قوم کی ذمہ داری ہے، اس معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ کوئی قوم اپنی ماضی کو زندہ رکھے بغیر، اپنی ماضی کو یاد کیے بغیر عروج حاصل نہیں کر سکتی، ترقی حاصل نہیں کر سکتی، آگے بڑھ نہیں سکتی۔ ماضی کے حالات، ماضی کو یاد کر کے اکابرین کی ان تمام تر قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے قدم بقدم آگے بڑھتے رہنا، یہ ترقی یافتہ قوم کی نشانی اور علامت ہوتی ہے۔ ہمارے اس ملک کی قربانی، اس ملک میں دی جانے والی قربانی ہے اس ملک کو آزاد کرنے میں تمام مذہب، تمام قوموں کے مقابلے سب سے زیادہ مسلمانوں کی رہی، علماء کی رہی، مسلم قوم کی رہی ہے، مسلم کمیونٹی کی رہی ہے۔ شروع بھی مسلمانوں نے کیا، انتہا بھی مسلمانوں نے کیا۔ سب سے زیادہ خون، سب سے زیادہ مال، سب سے زیادہ جانیں، سب سے زیادہ اوقات، سب سے زیادہ تحریکیں، سب سے زیادہ تنظیمیں، سب سے زیادہ آواز جن کی لگی ہے، جنہوں نے لگایا ہے، اور وہ ہے مسلمان۔ ایک بہت بڑی غلطی مسلمان آزادی کی قربانیاں اور آزادی کے سلسلے میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہ ملک آزاد ہوا اور ملک کی آزادی کی تحریکیں 1857 سے شروع ہوئی۔ یہ غلطی بہت سارے لوگ، سیاسی لوگ، دشمنان اسلام کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مسلم سیاستدان بھی اور مسلمان بھی کرنے لگے ہیں۔ حقیقت میں ان کو جاننا یہ ہے کہ یہ ملک کی آزادی کی شروعات جو ہوئی وہ 1857 سے نہیں، بلکہ اس سے اور 100 سال پیچھے 1757 سے شروع ہوئی۔ جس وقت اس ملک پر سب سے پہلے انگریز نے اپنا جال بچھایا، اپنا تسلط قائم کیا، کمپنی کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اس نے جب اپنا قوام جمایا، اس کی آمد ہوئی تھی سن 1600 کے اندر۔ پرتگال یورپی حکومت، جس کو پرتگال حکومت بھی کہا جاتا تھا، یہ آیا، آ کر کی اجازت لے کر کالی کت کے اندر سب سے پہلے اس نے اپنی تجارت وہاں سے شروع کی، اور پھر بڑھتے جب اس کے کچھ بنیادی مضبوط ہو گئی تو پھر مستقل اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو لانچ کیا 1700 کے اندر، 100 سال کے بعد۔ پھر جب 1700 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد اس نے ڈالی اور زیادہ مضبوط ہوتا ہوا گیا۔ بنگال میں اس نے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی
اور جب وہ مضبوط ہوا تو وہاں کی حکومت مسلمانوں کی حکومت، اور یہ مسلمانوں کی حکومت کے تعلق سے آپ سمجھیں، مسلمانوں کی حکومت جزوی اور کلی طور پر روایتوں کے اندر آتا ہے، تاریخوں میں آتا ہے 1120 سال رہی ہے جزوی یا کلی طور پر حکومت اور سلطنت۔ جزوی طور پر کا مطلب پورے غیر منقسمہ ہندوستان کے اندر مسلسل جو حکومت ہوئی، ہر جگہ مسلمانوں کے انڈر میں حکومت رہی، مسلمانوں کے ماتحت حکومت رہی، اسلامی حکومت کے ماتحت رہی ہے، وہ ہے 700 سال کا عرصہ۔ لیکن کہیں راجاؤں کی حکومت رہی، کہیں سکھوں کی حکومت بھی رہی ہے تو کہیں مسلمانوں کی حکومت بھی رہی ہے۔ اس طور پر جو جزوی حکومتیں رہی ہے وہ پورا ملا کر جزوی اور کلی حکومت مسلمانوں کی 1120 سال رہی۔ تو مسلمانوں کی حکومت بنگال میں بھی، مسلمانوں کی حکومت ہندوستان کی کیپٹل سٹی دارالسلطنت دلی کے اندر بھی رہی، اور اس طرف بھی اگر ہندوستان کے اس طرف بھی اگر آپ دیکھا جائے تو یہاں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی مضبوط حکومت تھی۔ تو ہر جگہ مسلمانوں کا دورہ تو ایسے وقت میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے بنیادی مضبوط کیے تو سب سے پہلے اس نے جو تقابل کو بلایا، اور جنگ جب چھڑی تو وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، سراج الدولہ کی حکومت۔ تقریباً 1750 میں وہاں جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں اپنوں کی غداروں کی وجہ سے، میں بڑی تفصیل میں جائے بغیر آپ کو شارٹ کٹ میں بتانا چاہوں گا، اپنوں کی غداروں اور اپنوں کی منافقت کی وجہ سے وہاں شکست ملی، ہار ملی مسلمانوں کو، اور پھر وہاں اور مضبوط ہو گئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت، برطانوی حکومت وہاں پر قائم ہو گئی۔ پھر وہ جال بچھتا ہوا گیا۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی بہت ساری جنگیں ہوئی۔ ان تمام جنگوں میں جو تقریباً 4 جنگیں ہوئی، ان 4 جنگوں میں 3 جنگوں کے اندر حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کو لوہا چبانے پر مجبور کر دیا، شکست فاش دے دی، بہت ہی شرمناک طور پر ان کو شکست اور ان کو ہار دے دی۔ چوتھی مرتبہ جب جنگ ہوئی، مقابلہ ہوا، تو اس وقت انگریز نے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کام کرنے والے وزراء اور ان کے کاریگروں کو خرید کر ان کو منافق بنا دیا، ان کے ضمیر کو خرید کر ان کو اپنا بنا کر کے ان سے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی جنگی تدابیر کو معلوم کیا، خفیہ چیزوں کو معلوم کیا، اور اس غدار نے بتا دیا کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اس خفیہ جگہوں کے اندر ہیں۔ اس پورے پلاننگ کو معلوم کر کے جب جنگ ہوئی تو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شکست ملی، اور جس وقت حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ انتقال اور شہید ہو رہے ہیں، شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس جگہ بھی کئی آس پاس ان کے وفادار اور ان کے ماننے والوں نے ان کی حفاظت میں وہاں پر جان دے دی، تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اور اسی وقت حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا مرنے سے پہلے کہ گیدڑ کی 100 سالہ حکومت سے، 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہت بہتر ہے۔ اور یہ آنے والی ہر انسان کو، انسانیت کو یہ پیغام تھا، غلامی کی زندگی پسند مت کرو، نوکری کی زندگی سے دور رہو، اور اپنے آپ کو خود مختار بناؤ، غلامی کا طوق اپنے اوپر ڈالنے مت دو۔ پھر یہ حکومت یہاں پر بھی ان کے مضبوط بنیادیں پڑ گئی۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بہت ہی بڑے
ولی کامل حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کشف کرا دیا، سمجھا دیا، اور پھر انہوں نے پورے ملک پر ایک سیاسی نظر ڈال کر، اسلامی نظر ڈال کر، مستقبلانہ طور پر مسلمانوں کے مستقبل کو سمجھتے ہوئے تمام طرح کی اس حکومت، اس انگریز کی حکومت کی تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے انہوں نے فتویٰ دے دیا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ حکومت اور یہ ملک اب دارالحرب ہو چکا ہے۔ فتویٰ جاری جو کیا، یہ فتویٰ جاری کرنا تھا کہ حقیقت میں یہ احساس دلانا تھا پورے ہندوستانیوں کو۔ حقیقت میں فتویٰ جاری کر کے یوں تقسیم کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ ہر ایک کے احساس کو جھنجھوڑنا تھا، بتانا تھا۔ جب یہ انگریز حکومت قائم ہوئی تھی اس وقت میں عام اجازت تھی نماز پڑھنے کی بھی، عام اجازت تھی روزہ رکھنے کی بھی، عام اجازت تھی زکوٰۃ دینے کی بھی، عام اجازت تھی نمازیں قائم کرنے کے لیے مسجدیں بنوانے کی بھی، مسجد میں جا کر نمازیں پڑھنے کی بھی عام اجازتیں تھی۔ پھر بھی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا وہ اس طور پر دیا، اور پھر فتویٰ دینے کے بعد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھانجے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے ساتھ میں 2-4 لوگوں کو لگا کر یہ ایک پورا قافلہ، ایک جماعت کو ذمہ داری دی گئی، اور یہ کہا پورے ملک کا دورہ کرو، پورے ملک کا دورہ کرو، مسلمانوں کی بڑی بڑی آبادیاں اور مسلمانوں کے علاقوں میں جا کر کے ان کو سمجھاؤ، کہو کہ دیکھو تمہارا پرسنل لا خطرے میں ہے، یہ بنیادی چیزیں نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، حج، ان تمام چیزوں کے علاوہ تقریباً پرسنل لا میں 52 مسائل ہوتے ہیں، وہ 52 کے 52 مسائل تمہارے خطرے میں ہیں، پرسنل لا تمہارا آزاد نہیں ہے، پرسنل لا تمہارا خطرے میں ہے۔ یہ ہر ایک کو جا کر کے سمجھائے تمہیں رہنا ہے اسلامی تشخص کے ساتھ میں رہنا ہے، مسلمانوں کے بڑے بڑے مجمع کو جمع کر کے جہاں بھی جاتے ہیں ایک بہت بڑا مسلمانوں کا ایک بہت بڑی آبادی کو، تعداد کو، طبقوں کو جمع کر کے ان کو سمجھاتے ہیں اسلامی تشخص یہ ہے، اسلامی پہچان تمہاری یہ ہے، تمہیں اس میں پس و پیش نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اب اس میں سمجھنا چاہیے، ورنہ اگر تم اس طور پر کمپرومائز کرو گے اسلام تمہارا خطرے میں رہے گا۔ سمجھاتے رہے۔ تقریباً یہ عرصہ چلتا رہا 1 سال سے زیادہ بھی۔ یہ عرصہ چلا، اتنے سال تک چلتا رہا۔ پھر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا قدم اٹھایا۔ دوسرا قدم اٹھا کر کے اس وقت مسئلہ ہوا انگریزوں کی طرف سے ایک ماحول کریٹ کیا گیا، ماحول بنا دیا گیا کہ جب راستے پرامن نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت حج ساقط ہو جاتا ہے، حج فرض نہیں رہتا، مالداروں پر، صاحب استطاعت پر ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ ماحول پیدا کیا گیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ان لوگوں کو لیا، 1803 کے بعد ان لوگوں کو لے کر، اس قافلے کو لے کر دوبارہ ان کو ذمہ داری دی گئی اور کہا کہ جاؤ پورے ملک کا دورہ کرو اور تمام مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ انگریز تمہیں تمہارے اسلام سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، تمہیں منحرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تمہاری اسلامی شناختوں کو، اسلامی پہچانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ تیار ہوا اور حج کے سفر میں جانے لگا۔ دلی سے یہ قافلہ نکلا اور کلکتہ کے پورٹ پر بندرگاہ تک پہنچنے تک وہ ہر جگہ مسلمانوں کو لے کر سمجھاتے ہوئے جاتے قافلہ تھا 3-4 کا، کلکتہ کی بندرگاہ میں پہنچنے تک 11,000 بن گئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بڑے قافلہ وہاں پر پہنچا تو جہاز کرائے پر لیے گئے، جہاز پر سوار ہوئے، حج کو گیا قافلہ، حج کر کے واپس آیا۔ حج کر کے واپس آنے کے بعد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ
یہ جب واپس آیا اور آ کر کے پھر دوبارہ کام شروع کر دیا، سمجھانا شروع کر دیے تھے، اور پھر اپنے مامو جان سے ملنے کے لیے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ دلی کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اتنے میں خبر ملی کہ ان کے پیر و مرشد، ان کے سرپرست اعلیٰ، ان کے ناظم اعلیٰ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں۔ ان کے پیر اکھڑ گئے، ان کی ہمت پست ہو گئی، کیونکہ یہی ایک طاقت تھی، قوت تھی، جن کی بنیاد پر، ان کی دعاؤں کی برکتوں پر، ان کی ہمت اور ان کی جرأت مندانہ فیصلوں اور جذبات کی بنیاد پر یہ ہر جگہ جاتے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی اسلامی شناخت کے تعلق سے باتیں کرتے تھے۔ اب جب سرپرست کا انتقال ہو گیا تو ان کی ہمتیں ہارنے لگیں، لیکن پھر بھی حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ڈٹ کر کھڑے رہے، مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور پورے لوگوں کو، قافلوں کو سمجھایا کہ دیکھو حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو ہمیں یہیں ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ اس تحریک کو چلانا ہے، آگے بڑھانا ہے، اور اس ملک کو بچانا ہے، اور ان انگریزوں کے اس ناپاک تسلط سے اس ملک کو آزاد کرنا ہے۔ یہ جو تنظیمیں چل رہی ہیں، یہ تحریکیں جو چل رہی ہیں، یہ محنتیں جو ہو رہی ہیں، یہ محنتیں 1800 میں ہو رہی ہے، 1805 کے بعد میں یہ محنتیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے، غیر منقسمہ ہندوستان تھا اس وقت، افغانستان میں وہاں کے مسلمانوں کے اندر غیرت پورے مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، جذبات بہترین تھے، وہ اچھی طرح سمجھتے تھے، وہاں گئے اور اس تحریک کا مرکز اس کو بنایا، اس کو وہاں اس کی بنیاد رکھی، اور بنیاد رکھ کر ان کو لے کر کے کام شروع کر دیے۔ اور جب کام شروع ہوئی، تحریک آگے بڑھتی رہی، اتنے میں انگریز نے کیا کیا، کیونکہ یہ تمام کے تمام غیر شرعی قوانین کو نافذ کر رہا تھا انگریز، اور اس کے خلاف مسلمان سامنے آ رہے تھے، تو اس انگریز نے سکھوں اور مسلمانوں کو لڑنا شروع کر دیا، لڑوانا شروع کر دیا۔ اس سکھوں کے اس جو سربراہ تھا اس وقت میں، رنجیت سنگھ، اس نے کہا کہ جو انگریزوں کے خلاف آئے گا میں اس کا دفاع کروں گا، ہم پوری برادری اس کی دفاع کرے گی، ہماری پوری قوم اس کی دفاع کرے گی۔ انگریزوں کی طرف سے لڑنے کے لیے بالا کوٹ میں اس نے اپنی قوم کو جمع کر دیا، انگریز بھی سامنے ہیں، سکھ بھی اس کے سامنے ہیں، انگریز کی فوج میں وہ لوگ شامل ہیں۔ اور جب وہاں مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بے پناہ کوششیں کیے کہ یہ سکھوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان میں جنگ نہ ہو۔ بہت کوششیں ہوئی مصالحت کرنے کی، صلح سے کام لینے کی، آپس میں صلح کر کے اس جنگ کو روکنے کی پوری کوششیں کی گئی، لیکن کوششیں ناکام رہی۔ آخر کار ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس جنگ ہوتے اس جنگ کے اندر اس تحریک کا سربراہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی شہید ہو گئے۔ اور جب یہ دونوں کے دونوں مضبوط، یہ دونوں کے دونوں شہید ہو گئے، یہ تحریک ماند پڑ گئی۔ پھر اس کے بعد الگ الگ طور پر تحریک خلافت ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری تحریکیں وجود میں آئی 1857 سے پہلے، اور پھر علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے 1857 کے اندر شاملی کے میدان میں ایک بہت بڑی جنگ انگریزوں سے کی۔ اس 1857 کے اس غدر کے اندر، جو کہ غدر سے مشہور ہے، وہاں ہر قسم کے لوگوں کو لے کر کے انگریزوں سے مقابلہ ہوا، جس میں سر فہرست مسلمان تھے۔ مسلمانوں نے وہاں پر اپنے خون کو بہایا، اپنے جانوں کو لٹایا، کئی اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا۔ لڑائی شروع ہوئی، اور اس میں بھی مسلمانوں کو شکست ملی، اور شکست ملنے کے بعد جو لوگ اس کے اندر شریک تھے فرار ہوئے، راہ فرار اختیار کیے، اور جہاں بھی گئے ہر ایک نے اسی تحریک کو آگے بڑھانے کا عہد لیا، جس میں اس کے بعد
ایک بہت بڑا ولی حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الہند کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے افغانستان کے ان تمام مسلمانوں کو لے کر کے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے تھے، وہاں کے طالب علم تھے۔ انہوں نے اس تحریک کو شروع کی ریشمی رومال کے نام سے، اور اس ریشمی رومال کا اصل مقصد یہ تھا، اس تحریک کی اصل بنیاد یہ تھی، انگریزوں کو یہاں سے ہٹانے کے لیے اور انگریزوں سے لڑنے کے لیے تعاون کی ضرورت تھی، مدد کی ضرورت تھی، سامان کی ضرورت تھی، اور یہ تعاون حاصل کرنے کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ریشمی رومال کی بنیاد ڈالی۔ اس ریشمی رومال کے اندر بھارت کا نقشہ تھا، ہندوستان کا پورا نقشہ تھا، غیر منقسم نقشہ تھا، اور اس کے اندر خفیہ باتیں بھی ہوا کرتی تھی، بیل بوٹے اس کے اندر تھے، خوبصورت نقش و نگار اس کے اندر تھا۔ وہ نقش و نگار آنکھوں کے کو چکا چوند کرنے کے لیے نہیں، آنکھوں کی خوبصورتی اور اس ریشمی رومال کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ بیل بوٹے، وہ خوبصورتی نقش و نگار، وہ ایک زبان تھی۔ اس خوبصورتی نقش و نگار کے اندر اس بیل بوٹے میں باتیں کیا کرتے تھے، اس میں خفیہ راز چھپے ہوئے ہوتے تھے، وہ انگریز نہیں سمجھ سکتا تھا، وہ رازدار باتیں دشمن نہیں سمجھ سکتا تھا، وہ ایسی خفیہ چیزیں اس کے اندر اس ریشمی رومال میں تھی۔ تو وہ ریشمی رومال ملک ترک کو جاتا تھا، ایران سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایران سے مدد چاہتے تھے، ترک سے مدد چاہتے تھے، تاکہ اس مدد کے ذریعے سے اس انگریزوں کو یہاں سے ختم کیا جائے، ان کا ناپاک تسلط کو ختم کر دیا جائے۔ اس غرض سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ریشمی رومال کی بنیاد ڈالی تھی، اور جب اس دوران ریشمی رومال کا یہ سلسلہ چلتا رہا، اپنوں کی غداروں کی وجہ سے ہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ باتیں معلوم ہو گئی کہ یہ موجودہ حکومت کے خلاف یہ بغاوت کا کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، انگریزوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ریش رومال کی اس تحریک کو پکڑا گیا، اور پکڑ کر کے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر دیا گیا، اور ان کو کالے پانی کی سزا دی گئی، مالٹا کی جیل میں ان کو رکھا گیا۔ مالٹا کی جیل کیا تھی؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ آج اس ہندوستان کی اس تاریخ اور مسلمانوں کی اس تاریخ کو آج پوچھو، کالج سے فارغ ہونے والے اس وکیل کو پوچھو، کالج سے فارغ ہونے والے اس ڈاکٹر کو پوچھو، کالج سے حاصل کر کے بڑی بڑی ماسٹر ڈگریاں لے کر کے جو نکلنے والے ہیں، ان لوگوں کو پوچھو ہندوستان کی کیا تاریخ ہے، کالے پانی کی سزا کیا تھی، پانی پت کی کیا سزائیں تھیں، شاملی میں کیا شرمناک اور اندوہناک اور کیسی کیسی قربانیاں ہوئی ہیں۔ 14,000 علماء نے تختہ دار پر لٹک گئے، یہ کیا قربانیاں تھیں، ان لوگوں کو پوچھو، کچھ نہیں معلوم، اپنے ماضی سے کوئی وابستگی نہیں، اپنے اتنا شاندار ماضی ہے، اتنی قربانیوں سے بھرا ماضی ہے، کیا اس ملک کا گوشہ گوشہ، یہاں کی اس زمین کا چپا چپا یہ گواہی دیتا ہے، یہاں کی ہر زمین گواہی دیتی ہے، یہاں کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اگر مسلمان قربانی نہ دیتا، آج بھی اس ملک پر انگریز کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج ہمارے نسل کو نہیں معلوم، اولاد کو نہیں معلوم کہ یہ کالا پانی کیا ہے۔ مالٹا کی اس جیل کے اندر حضرت کو ٹھوسا گیا، اور کیسی کالے پانی کی سزا تھی، ایک کمرے کے اندر ڈالا گیا، اور اس کمرے کے اندر نہ ونڈو ہے اور نہ ہی کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی روشن دان ہے، ایک دروازہ ہوتا، وہ دروازہ بھی کچھ پتہ نہیں چلتا صبح ہے یا رات ہے، بالکل اندھیرا۔ حضرت خود لکھتے ہیں اپنے آپ بیدی کے اندر، حضرت خود نہیں بلکہ ان کے شاگرد لکھتے ہیں، واقعات طیب نامی کتاب کے اندر یہ سب کچھ لکھا گیا ہے، اور مالٹا کی جیل نامی کتاب کے اندر یہ لکھا گیا ہے، حضرت کے شاگردوں نے لکھا، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتابیں ہیں، اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں لکھی گئی ہے کہ حضرت کو اس کے اندر ڈالا گیا، اور جب کھانا دینے کا موقع آتا تو دروازے کا کچھ حصہ کھول کر کے
جس طرح کتے کو، جس طرح بلے کو، جس طرح جانوروں کو کھانا دیا جاتا ہے، وہ اس طرح کھانا دے کر کے پھر دوبارہ بند کر دیا جاتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کالی کوٹری کے اندر میرے ہاتھ کا رنگ تک مجھے معلوم نہیں ہوتا تھا، اتنی اندھیریاں ہوا کرتی تھی، اتنی تاریکی وہاں پر ہوا کرتی تھی۔ ایسے عالم میں 1.5 سال کا عرصہ حضرت کا وہاں پر گزرا، اور حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا، حضرت شیخ الاسلام جو کہ سب سے زیادہ خادم با وفا تھے، شاگرد رشید تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا کیا کہ میرا پیر، میرا استاذ، میرا مرشد جب قید کے اندر ہے، کیسی راتیں گزار رہا ہوگا، میں یہاں پر کیا کروں؟ ان کے اوپر کوئی جرم نہیں تھا، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ انہوں نے کہا کہ نہیں میرا استاذ وہاں پر ہے، میں وہاں پر جاؤں گا۔ بغیر جرم کے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے لیے وہاں پر پہنچے۔ وہاں پر پہنچ کر حضرت واقعات طیب نامی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کے تہجد وقت میں بھی ایسے عالم میں، ایسی تکلیفوں کے عالم میں نماز، روزہ سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کچھ تکلیف ہو جائے، نماز ہمارے گھروں کے اندر کوئی خوشیوں کا موقع آ جائے، کوئی تقریبات ہو جائے، نمازیں جب اللہ کو بھول کر کے زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، اور نہ جانے کئی رسمیں وجود میں آ جائیں گی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر پہنچے ہیں۔ تہجد میں جب پانی بہت زیادہ ٹھنڈی کی وجہ سے ٹھنڈا ہوا کرتا تھا، رات بھر اپنی سینے سے اس لوٹے کو یوں جکڑا کرتے تھے، صبح ہوتے ہوتے پانی گرم تو نہیں ہوتا تھا، لیکن اس ٹھنڈے پانی کی ٹھنڈک ختم ہو کر کچھ گرماہٹ اس کے اندر آیا کرتی تھی، اور تہجد میں جب میرے شیخ جاگ جاتے تھے، ان کے سامنے میں پانی پیش کر دیتا تھا، حضرت اس پانی کو لے کر کے اس ٹھنڈی سے بچتے ہوئے وضو بناتے اور پھر جو ہے نمازیں ادا کرتے تھے۔ 1.5 سال کے عرصے کے بعد جب باہر آئے، روشنی والے کمرے میں لائے گئے، تو چونکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر ابھی جرم ثابت پوری طرح نہیں ہوا تھا، ثابت ہو جاتا تو انگریز اسی وقت پھانسی کی سزا سنا دیتا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی جرم ثابت نہیں ہوا، اس وجہ سے اجالے والے کمرے میں لا کر اس کمرے کے اندر کالا ناگ ڈالا گیا۔ جب لایا گیا، حضرت حسین احمد مدنی نے کہا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کالا ناگ ڈالا گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں بھی مخلوق ہوں، یہ بھی مخلوق ہے، ہم اپنا کام کریں گے، وہ اپنا کام کرے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس کمرے کے اندر آ کر وضو بنا کر نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز کے بعد جب وہ ذکر جہری کر رہے تھے، ذکر جہری میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس طرح جب ضرب لگاتے تھے اپنے سر سے، اپنے چہرے سے، تو حضرت واقعات طیب نامی کتاب کے اندر حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سانپ بھی ضرب لگاتا تھا، وہ سانپ بھی اللہ کی ضربیں لگاتا تھا، اور جیسی ضربیں لگا کر اس کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اس کے بعد کچھ کیے بغیر وہ کالا سانپ خود وہاں سے نکل گیا۔ یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے۔ تو یہاں سے یہ کالے پانی کی سزا، 4 سال تک کالے پانی کی سزا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر کاٹی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے وہ آئے، وہاں سے آ کر کے 4 سال کا پورا یہ عرصہ گزار کر ممبئی کے بندرگاہ پر پہنچے، تو کچھ پروردہ لوگ، کچھ چاپلوس لوگ، اور یہ چاپلوسیوں کو سمجھنے کے لیے آج بہت آسان ہے، آج کون سے گلی میں، کون سے محلے میں یہ منافق لوگ موجود نہیں ہیں، یہ خبری لوگ موجود نہیں ہیں، یہ پروردہ لوگ موجود نہیں ہیں، یہ نوالا بردار لوگ موجود نہیں ہیں، جن کے گلے میں دشمنوں کا نوالا پہنچتا رہتا ہے۔ کچھ کام ہو گیا، کچھ غلط ہو گیا، ابھی وہاں پر جا کر کے پیٹیشن دائر کرنے سے پہلے دشمنوں کو پتہ رہتا ہے کہ یہاں پر ایسا کام ہو رہا ہے۔ مسجدوں کے تعلق سے کچھ مشورہ ہوا، ابھی مشورہ ختم نہیں ہوتا کہ وہ خبر ان دشمنوں تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسا چاپلوسی کا زمانہ چل رہا ہے۔
اور کیا ان کی امیدیں ہوتی ہیں؟ ایسے زمانے کے اندر وہ کمشنر کا میں بایاں ہاتھ بن جاؤں، وہ سیاسی آدمی کا میں بایاں ہاتھ بن جاؤں، میں دایاں ہاتھ بن جاؤں، مجھے وہ زیادہ تر فون کرنے لگے، اور بڑے فخر سے وہ چاپلوس لوگ، وہ کمبخت، وہ مخبری لوگ، وہ منافق لوگ بڑے شان سے فخر سے کہتے رہتے ہیں دیکھو میرے پاس کمشنر کا بھی فون آتا، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، اتنی شان سے فخر سے کہتے رہتے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے جو خبری کا جو کام کرتے رہتے ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ یہاں وہ ہو رہا ہے، یہاں وہ ہو رہا ہے، اور جیسی خبر پہنچا دیا پھر یہ محفوظ ہو جائے گا، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ آج سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے۔ تو وہ لوگ وہاں پر کچھ پروردہ لوگ آئے، حضرت کے اس بندرگاہ پر کہا حضرت آپ اس وقت آپ خاموش رہیں، اور آپ اتنے کمزور ہو چکے ہیں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ابھی آپ کے شاگرد لوگ اس سب کا سب کام سنبھالیں گے۔ حضرت نے فرمایا میں اگر سکرات میں بھی رہوں، میری اگر روح قبض بھی ہوتی رہے، تب بھی میں کسی چارپائی پر لیٹ کر یہ پورے ملک کا دورہ کروں گا اور تمام مسلمانوں کو سمجھاؤں گا کہ تمہاری شناخت اور اسلام خطرے میں ہے اس ملک کے اندر۔ ایسے جذبات حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ اسی طرح اسی 1857 کے بعد بہت سارے خلافتیں اور بہت سارے تحریکیں چلتی ہوئی رہی۔ آپ کاکوری ٹرین کے بارے میں جانتے ہوں گے، 1857 کے بعد میں یہ واقعہ پیش آیا۔ 1925 کے اندر سن 1925 کے اندر انگریز کی حکومت تھی۔ اس وقت سہارنپور کے اسٹیشن سے کاکوری کی طرف جانے والی ٹرین، اس ٹرین کے اندر انگریز کا ایک بہت بڑا خزانہ، بہت بڑا مال اور ہتھیاروں سے، بہت سارے مال و متاع سے بھرا ہوا خزانہ اس ٹرین کے اندر جا رہا تھا۔ 10 مجاہدین، 10 جس میں اشفاق اللہ خان بھی اس کے اندر موجود تھے، انہوں نے کیا کیا، ان 10 آدمیوں کے اس ٹولے، اس 10 آدمیوں کی اس جماعت نے کاکوری اسٹیشن پر، وہ جب ٹرین آئی صبح کے وقت میں اندھیرا تھا، تو کہا مسافروں کو ہم کچھ نہیں کریں گے۔ وہ خزانے کو انہوں نے لوٹ کر کے وہاں سے فرار ہوئے، اپنی پاس جو بھی چادریں تھیں اس کے اندر اس سامان کو ڈالا، خزانے کو ڈالا اور وہاں سے چل دیے۔ دوسرے دن جب اخبار میں یہ خبر عام ہو گئی کہ کاکوری اسٹیشن پر جو انگریزوں کا حکومت کا مال جا رہا تھا اس کو کچھ لوگوں نے لوٹ لیا ہے، اس کو کچھ لوگوں نے حاصل کر لیا ہے، یہ خبر عام ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حکومت کی طرف سے ان لوگوں کو چھان بین شروع ہوئی، ان لوگوں کی۔ تقریباً اس حکومت کو بھی جو یہ کہتا تھا کہ ہر ایک کو زوال ہے، ہماری حکومت کو زوال نہیں ہے، 45 دن لگ گئے ان کو تلاش کرتے آخر میں جب اس نے آرڈر کر دیا، لکھنؤ شہر کے اندر ہر گھر میں بے انتہا اس نے نوجوانوں کو پکڑ کر بے انتہا گرفتاریاں کی۔ تقریباً 40 نوجوانوں کی گرفتاریاں اس نے کی۔ 40 نوجوانوں کی گرفتاریاں کر کے جب جیل کے سلاخوں کے اندر ان کو ٹھوسا گیا، پھر اس پر جو ہے 2 آدمی، اس 10 آدمیوں میں سے 2 آدمی نے کسی امید پر، کسی لالچ پر، چاپلوس لوگوں نے ان کو لالچ دیا ہوگا، تو لالچ پر آئے اور اس نے جو ہے پورا بیان، وہ 2 آدمیوں نے بیان کر دیا، پورا بیان کر دیا کہ ہم 10 آدمی تھے، فلاں مقام پر گئے، وہاں سے لوٹا اور یہ لوگ تھے، ان کے نام یہ لوگ ہیں۔ معافی کی امید پر پورا بیان دے دیا تھا، لیکن انگریز پہلے سے دھوکے باز، کمبخت، بدبخت کہیں کا، اس نے اس کے باوجود، معافی کا بات کہنے کے باوجود، انگریز نے ان تمام 10 آدمیوں کے پھانسی کا اعلان کر دیا، جس میں اشفاق اللہ خان بھی موجود تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی پھانسی کا اعلان ہوا تو ان تمام کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔
یہ قربانیاں تھیں، انہیں قربانیوں کی وجہ سے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مہاتما گاندھی کا جو نمک آندولن تھا، نمک ٹیکس بہت بڑھ چکا تھا، تو اس وقت آندولن شروع کیا اور ڈانڈیا کی جو آندولن تھی وہ بھی، اس آندولن کے اندر اس مہاتما گاندھی کے ساتھ میں سب سے زیادہ کون تھے؟ اس میں 32 مسلمان تھے۔ حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ میں تھے۔ حضرت ابوالکلام کو ابوالکلام کیوں کہتے ہیں؟ ان کا حقیقی نام محی الدین تھا۔ ابوالکلام کیوں کہتے تھے؟ ابوالکلام اس وجہ سے کہتے تھے کہ ان کی اردو اور ان کی فارسی، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت اتنی شاندار تھی، اتنی فصیح اور بلیغ تھی کہ ان کو زبانوں کا باپ کہا جاتا تھا، ابوالکلام کہا جاتا تھا۔ حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جب وہ نمک آندولن میں اور ستیہ گیری کے اندر اور ان تمام تحریکوں میں وہ شریک ہوئے تو ان کے خلاف آرڈر آیا اور ان کو جیل میں ٹھوسا گیا۔ مہاراشٹر کے احمد نگر کے جیل میں ان کو ڈالا گیا، اور جب وہاں پر ان کو ڈالا گیا ان کی بیوی نے ان کو خط لکھا، طبیعت بہت سخت ناساز ہے، آپ آئیں ملاقات کریں۔ جواب میں حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو بیمار ہے، میں تیرے ایک بیماری پر کیسے آؤں جبکہ میرا پورا ملک بیمار ہے۔ دوسرا خط حضرت ان کی بیوی نے لکھا کہ دیکھو میری طبیعت بہت بگڑتی ہوئی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انتقال کر جاؤں، آپ کچھ دنوں کی چھٹی لے کر کے آ جائیں۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ ان دشمنوں سے میں چھٹی نہیں لے سکتا، میں بھیک مانگ نہیں سکتا ان دشمنوں سے، ان کمبختوں سے، یہ 2 دن کی اجازت لینا گویا بھیک مانگنا ہے۔ اگر میری تیری ملاقات نہیں ہو سکے گی، آخر میں پیراگراف کے اندر ہے غبار خاطر نامی کتاب ہے، اس غبار خاطر نامی کتاب کے اندر یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے، ان کے خطوط موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ان خطوط کے اندر حضرت نے لکھا کہ اگر اس وقت تیری میری ملاقات نہیں ہو پائی، اور ہو سکتا ہے حضرت نے اس خط کے اندر یہ بھی لکھا میرا یہ خط تمہارے تک پہنچنے سے پہلے شاید کہ تیرا جنازہ نکل چکا ہوگا، کہ میں یہ کہتا ہوں اگر تیری میری ملاقات نہیں ہو پائی تو کل قیامت میں ہم آپس میں ملاقات کریں گے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے خط وہاں سے بھیجا، ڈاکیا پوسٹ مین حضرت کے گھر پر ڈاک لے کر کے پہنچا تھا، ڈاک لے کر کے پہنچا اور یہاں سے حضرت کی بیوی کا جنازہ نکل چکا تھا۔ یہ قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی ہیں، یہ بہت ساری قربانیاں ہوتے 1947 کے اندر ملک کی آزادی کا اعلان ہوا، اور یہ اعلان جو 15 اگست میں جو ہم مناتے ہیں، وہ جو اعلان ہوا تھا ملک کی آزادی کا، اس طور پر ہوا تھا کہ ملک آزاد رہے گا لیکن کچھ قوانین ہمارے بھی رہیں گے۔ اس پر جمعیت علماء ہند کا سب سے تاریخ ساز جلسہ ہوا تھا کلکتہ کے اندر، بہت بڑی بھیڑ کو جمع کیا گیا اور اس میں یہ فیصلہ لیا گیا آزادی اگر ہمیں چاہیے تو قوانین بھی ہمارے ہی رہیں گے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ایک اور تاریخ ساز جلسہ ہوا 1948 میں، تو وہاں اس جلسے کے اندر بھی یہی بل پاس کی گئی کہ ملک آزاد ہے تو قوانین بھی ہمارے ہی رہیں گے، لہٰذا یہ بل پاس ہوا۔ پھر اس کے بعد 1949 کے اندر تقریباً وہاں پھر اعلان ہوا کہ، اور یہ وہی دن تھا جس وقت یہ اعلان ہوا ملک بھی تمہارا قوانین بھی تمہارا ہے، یہ وہی دن تھا 26 جنوری۔ اس 26 جنوری اسی دن کی یادگار ہوتی ہے کہ اس میں یہ جشن منایا جاتا ہے، ملک بھی آزاد، قوانین بھی آزاد، احکامات بھی آزاد، اور وہ جو قوانین بنے تھے اس قوانین کے اندر تمام کی رعایت کی گئی، مسلمان قوم کی رعایت، اس میں ہندوؤں کی بھی رعایت، عیسائیوں کی بھی رعایت، جین کی بھی رعایت، بدھسٹوں کی بھی رعایت، تمام مذہب والوں کی رعایت کی گئی۔ اس رعایت کر کے تمام کے تمام قوانین بنائے گئے اور یہ کانسٹیٹیوشن، یہ سنویدھان تیار کیا گیا، اسی کی یادگار ہے 26 جنوری۔ اور یہ جو ہم آج 26 جنوری میں ہر ادارے والے یہ جو پرچم لہراتے ہیں، فلیگ ہوسٹنگ کرتے ہیں، اس کا پس منظر ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ملک کی ساتھ میں
جو دیش بھکتی ہے صرف پرچم لہرانے پر نہیں بلکہ اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی قربانیاں ہوئی ہے، آج کیوں مسخ کیا جا رہا ہے، کیوں تحریفیں کی جا رہی ہے؟ ملک کی آزادی میں جو قربانیاں دیے ہوئے، جو دینے والے بلیدان کیے ہوئے، یہ جو مجاہدین کی تاریخ مسخ کی جا رہی ہے، جس میں ہمارا نام و نشان مٹایا جا رہا ہے، سب سے پہلے ہم نے اس کی قدردانی نہیں کی۔ ایسے عظیم الشان دن بھی آتے ہیں لیکن کبھی کوئی قوم کے لوگوں نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ ایک اچھی سی ایک جلسہ قائم کیا جائے، ایک مجلس قائم کی جائے جس میں لوگوں کو جوڑا جائے، اور لوگ بھی اس کو ضرورت نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے اکابرین کے اسلاف کی قربانیوں کو سمجھیں۔ ہر ایک صرف یہی ہے کہ ہم، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے ہم تمام کو آزاد بنایا ہے، ہر ایک آزادی چاہتا ہے۔ آپ چڑیا کو بھی پکڑو، پکڑنے کے بعد وہ پھڑپھڑائے گا، یہ کہے گا کہ مجھے آزاد کر دے، مجھے آزاد کر دے۔ مرغیوں کو رات میں ایک ٹوکرے کے نیچے ڈالا جاتا ہے، صبح ہوتے ہی وہ آوازیں کرنے لگتے ہیں کہ ٹوکرا نکالو اور ہمیں آزاد کرو۔ لیکن آج ہم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ہمارے ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بھی شروع سے لے کر تعلیم یہ دے رہے ہیں، انجینئرنگ کرو، ماسٹر ڈگری حاصل کرو، اور کیا کرو، کسی کمپنی کا غلام بن جاؤ۔ اللہ نے وونر بنانے کے لیے تمہیں پیدا کیا، بننے کے لیے پیدا کیا ہے، اور تم نوکر بننے کے لیے کوششیں کر رہے ہو، لاکھوں پر لاکھوں پیسے خرچ کر رہے ہو، فیس پر فیس دے رہے ہو، کیوں؟ کہ میں کسی کمپنی کا غلام بن جاؤں۔ کسی بھی کالج سے فارغ ہونے والے کی یاد یہ تصور اور یہ مقصد نہیں ہوتا، یہ عزائم نہیں ہوتے کہ میں ایسے کمپنی کی، ایسے فیکٹری کی اور ایسے کام کی بنیاد ڈالوں جس میں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے، آزادی کے ساتھ میں ان کو روزگار ملے۔ کسی کا کوئی تصور نہیں ہوتا، ہر ایک کا یہی تصور، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، جو بھی ڈگری حاصل کر رہا ہے، ہر ایک کی یہ کوشش 50,000 مل جائے، 60,000 مل جائے، 1,00,000 روپے مجھے جو ہے سیلری مل جائے، ایسے خوابوں کے لیے، نوکر بننے کے لیے کوششوں پر کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور آج ہمارے ملک کے اندر جو بھی ہو رہا ہے، یہ غلامانہ تصور کی وجہ سے مستقبل کے حالات کو سمجھنے سے ہم عاری ہو چکے ہیں۔ غلام پر غلامی کا مزاج بنتا ہوا جا رہا ہے۔ آزادی کس کو کہتے ہیں ہم سمجھنے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعائیں اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔